آلِکَ و صحابِکَ یا رحمت للعالمین۔ کریم آقا علیہ السلام کی محفل پاک منانے کے لیے تمام عاشقان رسول مسجد نقشبندیہ حنفیہ میں موجود ہیں۔ الحمدللہ حضرت علامہ مولانا پیر حافظ عدیل یوسف صدیقی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی سعادت ہمیں نصیب ہوئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج ہمارا میلاد مصطفیٰ منانا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا پیر حافظ عدیل یوسف صدیقی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آپ بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بآواز بلند پڑھو جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سب تعریفیں عظمت قدرتیں رفعتیں بلندیاں تحمید و تقدیس عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل شانہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ تخلیق کائنات، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، عرش و فرش کے لیے، جنات، حیوانات، نباتات، تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک، اس محفل پاک کے بانی یہاں میں نے دیکھے ہیں کہ بفیضان نظر شہنشاہ ڈشکوٹ لکھا ہوا ہے۔
خیال ہے کہ یہ جملہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں. اللہ کا ولی کسی شہر کا شہنشاہ نہیں ہوتا بلکہ شہنشاہ ولایت. حضور خواجہ پیر صوفی عطا محمد نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شہزادے حضور خواجہ پیر صوفی امیر احمد صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ، ان کی روحانی توجہات اور خواجگان نقشبند کی روحانی التفات سے یہ محفل سج چکی ہے. اور آپ کو اس محفل میں اس نورانی صبح کے وقت جمع کرنے والی شخصیت اس مسجد و خانقاہ کے خوبصورت زیب سجادہ فاضل نوجوان پروردہ یا گوش ولایت حضور قبلہ الشیخ خواجہ محمد معصوم نقشبندی مجددی نوری دامت برکاتہم القدسیہ، یہ اپنے اکابرین خواجگان کی روحانی توجہ کا مرکز بن کر اس شہر کو اور تمام راہ سلوک کے متلاشیان حق کو یقیناً فیضان نقشبندیہ تقسیم کرنے میں مصروف عمل ہیں. مجھے آپ کے درمیان اور قبلہ صاحبزادہ صاحب کی معیت میں ان کے زیر سایہ آج ایک عظیم الشان پر نور محفل میں حاضری کا جو موقع ملا ہے، میں آپ تمام کے ساتھ اپنے برادر ذیشان جناب محمد عرفان چشتی اور چشت اہل بہشت نہیں سمجھے تسی سمجھ آوے نہ آوے تے اے لفظ نہ چھوڑیو. جناب پیارے محمد عرفان صاحب نے مجھے اس عظیم نورانی روحانی ماحول میں کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا، تو اس بات کا ادراک جب میرے درینا شفیق رفیق میرے برادر محترم لمحہ لمحہ راہ طریقت میں اپنی محبت، شفقت اور پیار کا اظہار کرنے والی شخصیت جناب صوفی خادم حسین صاحب ساجد نقشبندی چشتی، میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو جتنے بھی سلاسل ہے نا، نقشبندی ہوں کہ قادری، چشتی ہوں کہ سہروردی، یہ سارے دربار مصطفیٰ کے مے کو پی کر کائنات میں عشق نبی بانٹ رہے. تو مجھے روحانی خوشی ہوئی کہ 12 روزہ اس عظیم الشان محفل پاک میں جہاں پر جید علماء کرام کو یہاں آپ تک وہ فیضان تقسیم کرنے کا موقع عطا کیا گیا، وہاں مجھ جیسے ادنا طالب علم کو بھی اس مسند پر بٹھا کر شاید یہ فیصلہ خواجگان کا لگتا ہے. اور میں ایک پاک ارواح کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے اس جہان رنگبو میں دو عالم کے سلطان کو پیدا کیا، مبعوث کیا اور پھر امت رسول پر احسان کیا، اعلان ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا ہم نے ایمان والوں پر یہ احسان کر دیا ہے کہ ان میں اپنا نبی بھیج دیا ہے. اب چونکہ جس کو نبی ملا ہے، خدا لم یزل کے محبوب کی نسبت غلامی ملی ہے، وہ ہر فرد محبت رسول کی بنیاد پر سرشار بھی ہے، اس لیے کہ ان کے پیار میں گرفتار بھی ہے. یہ بزم نقشبندیہ کے زیر اہتمام سجنے والی حضرت صاحبزادہ صاحب کی روحانی توجہ سے مسجد نقشبندیہ میں ہی نہیں بلکہ روئے زمین میں، پاکستان ہی نہیں عرب و عجم میں دو عالم کے سلطان کی آمد کی خوشیوں کی خیرات لوٹنے کے لیے
جگہ جگہ ان کے ذکر کی محفلیں سج رہی ہیں اور قیامت والے دن بھی سجتی ہی رہے گی. فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو مجھے عنوان کی طرف جاتے ہوئے محبت رسول یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی دو عالم کے جو یار ہیں سب یار ہی پیارے ہیں. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جس وجود کے ساتھ لفظ صحابی لگا ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، سر کی دستار ہے. جس شے کی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہو جائے علماء کے ہاتھ کیوں چومتے ہو، اپنے شیخ کے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. شاگرد استاد کی قدر کرتا ہے کہ یہ نور قرآن دے رہا ہے، یہ نور حدیث دے رہا ہے. ہر ایک کی عزت آبرو ماں نام مصطفیٰ است، ہر ایک کی عزت حضور کے نام کے صدقے ہے. ایک دنیا دار آدمی، عالم، فاضل، محقق، مفسر، محدث، صوفی، درویش، قطب، غوث، یہ دلوں میں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں اور وہ جن کو نبی پاک اپنے پاس سلائے بیٹھے ہیں ان کی شان و عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر کسی قادری کو یہاں میں ابھی کھڑا کروں اور ان سے پوچھوں ذرا شان غوث اعظم سناؤ تو وہ یہ بتاتے ہوئے نہیں تھکے گا کہ میرے غوث اعظم، میرے مجدد الفسانی، میرے دادا علی حجویری، میرے خواجہ معین الدین اجمیری، میرے بابا فرید، میرے سلطان باہو، میرے خواجہ شاہ نقشبند، جس کا ذکر مبارک کرتا چلا جائے گا اس کی زبان میں فراوانی بھی ہوگی، خدا کی مہربانی بھی ہوگی. وجہ کیا ہے کہ بغداد میں بیٹھ کر جام محبت رسول پی کر کائنات کو پلانے والے غوث اعظم کا یہ فرمان ہے: نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرمایا میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. برادران اسلام، خوش نصیب ہیں آپ، خوش بخت ہیں آپ. روزانہ نماز فجر کی یہاں ادائیگی کے بعد نبی پاک کی محفل سج جاتی ہے. کہنے دیجئے ہم نے صوفیاء کی مجلسوں میں یہ سنا ہے کہ جن کی محفل ہوتی ہے وہ بھی مہرباں ہو ہی جاتے ہیں. نہیں سمجھے میری؟ علماء موجود ہیں، یہ صوفیاء موجود ہیں، حضرت صاحب صاحب قبلہ موجود ہیں. حاضرین گرامی، نبی دو عالم علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت اللہ نے فرمائی ہے. اور اگر اللہ نے محبت فرمائی تو اعلان یہ ہوا، حدیث قدسی ہے. فرمایا کنت کنزا مخفیا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ. فرمایا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، مجھے محبت ہوئی، میں نے اپنے محبوب محمد کو پیدا کر دیا. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا مقصد، اور میرے شیخ العالم خواجہ علاؤالدین صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا رب العالمین نے پہاڑ پیدا کر کے قدرت ظاہر کی ہے، سمندر تخلیق کر کے قدرت ظاہر کی ہے، آسمان بے صاحب بے صدو صاحبہ رب نے پیدا کر کے قدرت ظاہر کی ہے. یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ دریا، یہ دشت و دمن، یہ کوہ و چمن، یہ سب تخلیق کی. فرمایا پہاڑ دیکھو گے تو قدرت نظر آئے گی، اونٹ دیکھو گے تو قدرت نظر آئے گی، بکری دیکھو گے تو قدرت نظر آئے گی. سمندر کی گہرائی میں کوئی غوطہ زنی کی بات دیکھے گا تو اعلان کرے گا کہ خدا کی قدرتوں کی انتہا نہیں. فرمایا ہر شے دیکھو تو قدرت نظر آئے. فرمایا ایک ذات ایسی بنائی، فرمایا اس کو دیکھو گے تو قدرت بھی نظر آئے گی، میری محبت بھی نظر آئے گی. اور وہ میری محبت کا ایسا شاہکار ہے کہ میری توحید کا وہ عنوان بن کے دنیا میں بھیجا گیا. وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات، میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس
ہے ہی کیا ہے سوائے اس کے کہ دل یاد نہیں بنایا ہے. ایک گل سمجھ آئی؟ اتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے بس میں نقش بندیہ کے فیض یافتہ، یہ حسین جمیل چہرے، یہ جوان، یہ بچے، یہ بزرگ، یہ بھرا ہوا مجمع. اور صبح اتنا پتا چلا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. آپ نے ابتدا ہی سے وہ وقت انتخاب کیا ہے کہ ادھر حاضری لگتی رہے، جب ان کی آمد کی گھڑیاں آئیں رب کائنات میں رحمت بانٹے. یہ جھولی پھیلا کے رحمت بیٹھنے میں بیٹھے ہوئے. حضرات، نبی دو عالم علیہ السلام سے محبت جس انداز میں صحابہ نے کی ہے، میں اپنے مقررہ وقت میں آپ کی سماعتوں کو اور خود کو ان کے ذکر کے نور سے منور کرنے کا شرف حاصل کروں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اب اللہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ اللہ کی قدرت تو نظر آتی ہے، اور خدا کو دیکھنے کے لیے نگاہ مصطفیٰ چاہیے. بریلی کے تاجدار بولے اور کوئی غیب کیا نہا ہو تم سے بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب محبت الہی کے لیے رب العالمین کو جس سے محبت ہوئی، محبت خدا کے لیے جس وجود کو خدا نے اپنے محبتوں کا مرکز اور شاہکار بنایا، فرمایا فرش والے بولیں گے، بریلی کا تاجدار بولے گا سب سے اولا والا ہمارا نبی، جامی بولیں گے، رومی بولیں گے، بوسیری بولیں گے. فرمایا فرش والے بولیں گے اے صدیق اکبر تیرے وجود سے لے کے صبح قیامت تک عاشق بولے گا ہمارا نبی. فرمایا تم کہتے رہنا ہمارا نبی، رب عرش پہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی. فرش والے کہیں ہمارا نبی، عرش والا کہے کہ میرا نبی. پتا چلا ایک وجود ایسا خدا نے بنایا ہے. فرمایا جو چاہے کہ مجھ سے محبت ہو جائے، جو چاہے کہ وہ میرا ہو جائے، جو چاہے وہ سرخرو ہو جائے، جو چاہے کامیاب ہو جائے. فرمایا میں نے مدینے کے اندر اپنا نبی بھیج کر کائنات والوں پر احسان کر کے بتلا دیا ہے، جس کی نظر میں، جس کے دل میں، جس کے وجود میں، جس کے خیال میں، جس کے افکار میں، جس کی کتاب میں، جس کے دل میں، جس کی روح میں، جس کے مدرسے میں، جس کی مسجد میں سجدہ خدا کو ہے، ادا مصطفیٰ کی ہے، تلاوت قرآن کی ہے، مگر ادائے محبوب مکرم ہے. فرمایا قرآن کو پڑھنا اس انداز سے. ہم نے کھڑی شریف کے رومی کشمیر سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ زیرہ زبرہ، زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان تیری وچ آئیاں، آما لوکا خبر نہ کوئی خاصا رمضہ پائیاں. جسے قرآن ملا اسے ایمان ملا. یاران محبت و طریقت، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تخلیق محبت پر ہوئی، اور رب نے پیغام سرمدی فرمایا میری محبت ایمان کی جلا کے لیے اور کمال ایمان کے لیے میرے محبوب کی ذات ہے. لذت ایمان کے لیے محبوب، حلاوت ایمان کے لیے محبوب، اطاعت کے لیے محبوب، جلووں کی سوغات لوٹنے کے لیے میرا محبوب. تم نظر میں بصارت پیدا کرو، دل میں بصیرت پیدا کرو، زیارت کا اہتمام خود خدا فرما دیتا ہے. اور جب حجاب اٹھتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ عنوان کی طرف جاتے جاتے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. شاید یہ خواجگان کی اپنی توجہ ہے. یاران محبت جب حجاب اٹھتا ہے تو گورڑے کے تاجدار بول اٹھتے ہیں. حضور پیر میر علی شاہ گورڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا
कुशाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख आखी किथे जारिया। बरादरान तरीकों तो शरीकत शरीयत इंतहाई मंजिल दरे मुस्तफा है। अगर आज भी ईमान वाला अपने दिल में कमली वाले की मोहब्बत का चिराग रोशन कर ले, वो जवान है, वो आलिम है, वो सूफी है, वो दुर्वेश है, उसका मिजाज जैसा भी है, जिसने नबी पाक से रिश्ता जोड़ लिया वो दुनिया में भी मकाम महबूबियत पर फायद है, हशर में भी रसूलुल्लाह की शफाअत का हकदार कर दिया जाएगा। बरादरान इस्लाम, नबी दो आलम अलैहिस्सलाम के 4 जलीलुल कदर यार, जिनमें पहले यार यारे गार, जिनमें पहले यार जो कि हैं इस वक्त भी यारे मजार, मेरी मुराद सलाले नक्शबंद, ताजदार सदाकत, खुश्ता इश्क रिसालत हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, सारे सिलसिलों की खैरात बट रही है दरे मौला अली से, और मौला अली के पीर हैं जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सारे साहब करना महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं ये रिवायत सवाए जनाबे हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह अन्हु से मैंने किसी और जगह नहीं पढ़ी। उलमा मुझसे अफजल है, बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं जो हवाला पेश कर रहा हूँ वो महबूब इलाही का है, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन का है। आप फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज फजर से बहुत पहले घर से निकलते, दरे मुस्तफा पे हाजिर हो जाते, अपना सर आस्ताने पे टिका देते, सरवरे आलम वुजू के लिए उठते, सबसे पहले देखते तो दरवाजे में सिद्दीक बैठे हुए, और उठा के सीने से लगा के फरमाते, जो जुमला है वो ये है, ए प्यारे सिद्दीक इतनी सवेरे क्यों चले आते हो? अर्ज किया हुजूर दिल करता है सबसे पहले इस नूरानी मुखड़े का जो जलवा देखे वो अबू बकर हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तमाम सहाबा के सरदार हैं, जो मोहब्बत रसूल का रंग आपने इख्तियार किया, और आपके नूरानी नूर से तमाम सहाबा को मोहब्बत रसूल के ढब मिले, दस्तूर मिले, मंशूर मिले। ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस मुस्तफा में हाजिर है। नबी दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी इस दुनिया में हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत-तय्यिब वन-निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस-सलाह। फरमाया मुझे तुम्हारी इस दुनिया में सिर्फ 3 चीजों से मोहब्बत है, और ईमान वाले तू उनका गुलाम होकर माल से मोहब्बत करने लग गया, ये तेरी गफलत है। तू दुनिया की सामान में, ये दुनिया के हुस्न में, तू दुनिया की रंगीनियों में तुमने माल, गाड़ी, कोठी, बंगला, हुस्न, ज़िबाइश, आराइश और इसके जमाल कमाल पर दिल फिदा कर दिया। नहीं, हजरत गिरामी मेरे हजरत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं, माल हाथ में रखो, जेब में रखो, बैंक में रखो, दिल में कमली वाले की मोहब्बत का दिया जला के रखो। फरमाया जब तुम दुनिया में रहते हुए अपने दिल को दिलदार की मोहब्बत से आशना कर दोगे, तो फरमाया फिर किसी जगह पर भी शैतान तुम्हें राहे हक से भटकाने में सुरखरू नहीं हो सकता। हाज़रीन गिरामी, जब सरवरे अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरशाद हुआ कि मुझे तुम्हारी इस दुनिया में 3 चीजों से मोहब्बत है। कितनी चीजों से? हजरत उलमा व सूफिया किराम, बरादरान तरीक़त व शरीयत, मुझसे बेहतर बरादरान, नबी पाक ने फरमाया मुझे तुम्हारी इस दुनिया में कितनी चीजों से मोहब्बत है? 3 चीजों से। ये जो पैसों का तसल्सल है, अगर ये ना किया जाए, ये बाद में सारे जमा करके थोड़े भी होर पाके अपनी मस्जिद की कोई चीज कोई मदरसे में तकसीम करें, कोई नजराने में, कोई लंगर में पेश करें, बस जितनी देर नाचीज गुफ्तगू कर रहे थोड़ी तवज्जो इधर रखो, खैर है, ताकि दिल में मिले और नबी पाक की मोहब्बत का नूर सीने में ले कि मैं भी यहाँ से जाऊंगा, आप भी मस्जिद से।
براکان اسلام نبی پاک نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں 3 چیزوں سے محبت ہے. فرمایا ایک تو یہ ہے خوشبو سے مجھے محبت ہے, نیک بیویوں سے محبت ہے. پھر فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے نقشبندیہ مسجد میں اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ عشق صدیقی سے سرشار اس صاحبزادہ صاحب نے دعا نگاہ اور خواجگان نے اپنی توجہ سے ڈچکوٹ شہر میں آپ لوگوں کے دلوں میں نبی پاک کے پیار کو پیوست کر دیا ہوگا. اور یہی مقصود حیات ہے, نماز میری آنکھوں کی. حضرات کبھی نہ غفلت کرنا, جو گزر گئے غفلت کے لمحات میلاد کی محفل کی برکت سے آئندہ خدا سے توبہ کر کے نماز قضا نہ ہونے دینا. چونکہ محبت رسول کا ایک تقاضا ہے, اور محبت رسول کی جو کئی تقاضے اس میں یہ تقاضا ہے کہ محبت سچا محب وہ ہے جو اپنے محبوب کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے. حضرت مجدد و منور الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں, فرمایا میں نے اکرم ترین راستہ خدا کے عرفان کا رسول اللہ کی غلامی میں دیکھا ہے. ان کی ایک بات بڑی خوبصورت یاد آ گئی. چونکہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, میں خود بھی نقشبندی ہوں اور نقشبندی بارگاہ میں آیا ہوا ہوں, اور آپ سارے بھی نقشبندی ہیں, قادری بھی ہیں سارے, چشتی بھی ہیں سارے. وجہ کہ جس نے جس سے پیار کیا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اور ہر صوفی درویش حضرت میاں شیخ محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے صوفیاء, اولیاء, علماء, اتقیاء, محبوبین, مقربین, فرمایا جو سلسلوں کی پہچان ہے نا یہ زمین کے اوپر ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ اتاری صاحب ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ نقشبندی ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ امیر اہل سنت کے مرید ہیں. یہ کس کے مرید ہیں؟ یہ فلاں حضرت صاحب کے, یہ فلاں حضرت صاحب کے, اور یہ خواجہ پیر صوفی امیر صاحب کے, یہ حضرت خواجہ معصوم صاحب کے مرید. حاضرین گرامی مرتبت, فرمایا زمین کے اوپر یہ تعارف ہے, زیر زمین جا کے سارے محمدی نظر آتے ہیں. سارے صاحب کی بلا. اور طریقت میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ صوفیاء علماء موجود ہیں, طریقت میں تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یاد رکھنا جو بھی نبی پاک کا نام لیوا مل جائے, گلی میں ملے, بازار میں ملے, شہر میں ملے, دیہات میں ملے, سینے لگا لیا کرو. اور ہمارے ہاں قبلہ صاحبزادہ صاحب بڑا تعصب ہے, کس کا مرید ہے, یہ پگڑی کا رنگ کیڑا ہے, یہ ٹوپی سلسلے کی کیڑی ہے. وہ سلسلے والا تو دوسرے سے ملتا ہے, دیکھ لیتا ہے دوسرے شہر میں بھی جا کے. وہ ہمارے سلسلے کی جو ٹوپی ہے وہ مدینہ شریف میں پہن کے جائے نا, مہمان نوازی بڑی ہوتی ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ حضرات ساری کائنات میں ہر رنگ, ہر سلسلہ دو عالم کے سلطان کی خیرات سے پل رہا ہے. لہذا ہر سلسلے کی قدر کرو, ہر سلسلے کے پیر بھائی کو اپنا پیر بھائی سمجھو. کیا خیال ہے صاحب قبلہ؟ ہر ایک سے محبت کرو, اس لیے کہ دو عالم کے سلطان کی محبت کی بنیاد پر یہ سلسلے قائم ہوئے, اور ان کا مقصود بھی یہ تھا کہ نفرتیں ختم ہو, قدورتیں ختم ہو, بغض ختم ہو, حسد ختم ہو, بیماریاں دور ہو, رحمتیں نصیب ہو, سینے سے سینہ لگے, خدا راضی ہو کے کہے کہ درود پڑھ لیے, مل کے پڑھ لیے, جدا ہو جاؤ, اس لیے کہ دونوں بخش دیے گئے. دونوں بخش, سستا سودا. سنیو تمہیں مبارک ہو, تم مسجد میں داخل ہوتے ہو, درود پڑھتے ہوئے, مسجد میں بیٹھتے ہو, نماز مکمل کرتے ہو, درود پڑھتے ہو, سلام پڑھتے ہو. جب درود و سلام کی تمہیں عادت مل گئی ہے تو کہنے دیجئے, مجھے ایک روایت یاد آ گئی, وہ سنا کے آگے چلوں گا. ابھی مجدد پاک کا وہ قول باقی ہے, ان کا وہ تذکرہ باقی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں, من احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ صبرته الوصول الى شفاعته وصحبته فی الجنہ. فرمایا جس نے محبت نبی, کتنے پیارے بابا جی بیٹھے, دل خوش ہو گیا, میرا دل خوش ہو گیا آپ کو دیکھ کے. لیکن میں آپ چاہتا ہوں آپ سارے محبت رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں, بولو نا, عاشق رسول ہیں سارے, اور نبی پاک کے پیار میں جینے والے, نبی پاک کی محبت میں زندگی گزارنے والے.
خدا کرے یہ محبت قبر میں ساتھ جائے اور دعوی محبت ہو جوانوں بزرگوں بچوں. میں حضرت صاحب قبلہ کے زیر سایہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں محبت رسول کا دعویٰ کر لینا, کسی کے کہنے پر یہ کہہ دینا کہ میں محبت رسول میں گرفتار ہوں. اگر کوئی دعوی محبت رسول کرے اور رسول اللہ کی سنت ادا نہ چہرے پر رکھے, نہیں سمجھے, کوئی دعوی محبت رسول کرے نماز نہ پڑھے, دعوی محبت رسول کرے جھوٹ بولے, دعوی محبت رسول کرے ماں کو خفا کرے, دعوی محبت رسول کرے ماں باپ کی نافرمانی کرے, بد نگاہی کرے, چغلی کرے, غیبت کرے. آپ سے میرا سوال ہے کیا نبی پاک کا عاشق یہ حرکتیں کرتا اچھا لگتا ہے؟ جب نہیں رکھتا تو حضرات جوانوں کو بالخصوص اور بوڑھوں کی خدمت میں ادب سے, جس نے ابھی تک نبی پاک کی سنت داڑھی نہیں رکھی وہ نبی پاک کی سنت کو آج حضرت شاہ صاحب کی سجی سجائی محفل میں خواجگان کی توجہ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ میں سے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا اگر بوڑھا ہو کر بھی نبی پاک کی یہ سنت نہیں رکھ سکا تو سمجھ لو کہ ابھی تک بڑا محرومی کا معاملہ ہے. کوئی شخص آج نبی پاک سے, حضور کی حدیث ہے کہ جس نے نبی پاک کی ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتنے شہیدوں کا؟ کوئی جوان آج کھڑا ہو کے کہے کہ میں نبی پاک کی سنت آج کے بعد نہیں کٹاؤں گا. کوئی بزرگ جو آج داڑھی رکھنے کا عہد کرو, ہمت کرو دوستو, تقریریں روز سنتے ہو ماشاءاللہ. کوئی شخص مرحبا آپ آج کے بعد داڑھی رکھیں گے, اور کون بابا جی دوسرے راکھی ہو اور نہ تمہیں کوئی دوستی ہوگی. حضرات نبی پاک کی سنت زندہ کرنے کے لیے کوئی خوش نصیب ایسا ہے جو آج اپنے شاہ صاحب سے, اپنے خواجہ سے, اپنے بابا سے اور اپنے خواجگان سے دعا اور نگاہ لینے کے لیے کہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی محفل میں آپ کی سنت کو زندہ کیا. خوش نصیب ہاتھ کھڑا کرے, خوش نصیب ہاتھ کھڑا کرے, مرحبا ہاتھ کھڑا کرے. جو داڑھی رکھے گا نبی پاک کی سنت وہ ہاتھ کھڑا کرے. بلکہ میری درخواست ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے تاکہ یہ کیمرے نہیں کسی اور کیمرے میں بھی آپ آ چکے ہیں اور وہ کیمرے کی نظر مدینہ شریف میں ہے. مرحبا, خدا آپ کے وجود کو سلامت رکھے. آپ کی جوانی پر نبی پاک کی رحمت کا پیرا قائم ہو گیا ہے. آج کی میری حاضری قبول ہو گئی ہے, خواجگان نے بھی قبول کر لی, مدینے والے نے بھی قبول کر لی ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو استقامت دے, اللہ آپ کو عظمتوں سے سرفراز رکھے. جس نے آج اس بھری مجلس میں نبی پاک کی سنت داڑھی رکھنے کا عہد کیا ہے, اللہ آپ کے وجود کو ہر نظر سے محفوظ رکھے. یہ بابا جی اگلے سال میں پھر ہونا ہے, زندہ رہتے, انہوں نے نام ہی بلایا تو میں حاضری چونی دیکھ کے چلا. آپ کے چہرے سجے ہوئے مجھے دیکھنے, ایک خوبصورت رنگت دیکھی. کبھی آپ نے کبھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے؟ آنکھوں کے نور پر کبھی شکر کیا؟ قوت گویائی پر کبھی شکر کیا؟ قوت سماعت پر بولے سے پوچھو, جو اونچا سنتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی کتنی قدر ہے. اگر آپ نبی پاک کی محفلیں بھی سجائیں اور خدا کا رزق بھی کھائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ ہر صبح تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے, اور فرمایا مجھ محمد سے محبت اس لیے کرو کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور آج آپ نے محبت رسول کا دعویٰ ہی نہیں بلکہ دلیل بن کے, جب تم اپنا چہرہ شیشے میں دیکھو اور شیشے میں اسوہ حسنہ نظر آئے, قبر میں واحد عمل یہ ہے جو آپ کے ساتھ داڑھی جائے گا. اور میں حضور قبلہ خواجہ محمد معصوم مدد اللہ علی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج مجلس میں کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ جن کی محفل سجی ہے ان کی رحمتوں کی نظر بھی ادھر ہے. جس نے داڑھی رکھی میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور سارے آج ایک میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آج کے بعد چلو رب سے کرتے ہیں مل کے تو توبہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے صدقے میری بھی قبول ہو جائے اور ہم سب پر فضل ہو جائے. آج کے بعد نماز نہیں قضا ہو. کمال ہے, ایئر کنڈیشن ملا ہوا, لائٹنگ لگی ہوئی, صوفے لگے ہوئے, لباس سجے ہوئے, دستاریں سجی ہوئی, اور کرم تھوڑی دیر کے بعد نقشبندی خانقاہ ہے, نقشبندی خانقاہوں کا لنگر مشہور ہے, اور
اور چشتی خانقاہوں کو بھی مشہور ہے. مطلب ایک سلسلے کے تذکرہ کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا سلسلہ معتبر نہیں، بلکہ ہر ایک کو اپنے شیخ کی محبت کا اثر اور اس کا اظہار کرنا اس کا حق ہے. تو حضرات اتنی مہربانیاں. مجھے بتاؤ کبھی آپ میں سے کوئی بھوکا سوئے؟ بولو نا. کبھی کسی کو کوئی تنگی آئی ہو اور اس میں درود بھیجا ہو، تنگی رحمت میں بدلی نہ ہو؟ تو نے جھولی پھیلائی ہو، واسطہ وسیلہ نبی مختار کا پیش کیا ہو، اللہ رب العالمین فرمائے میں تجھے خالی بھیجتا ہوں؟ تو پھر حضور کی سنت زندہ کرنے میں تمہیں کون سی چیزیں جو روکے ہوئے ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ داڑھی کٹوا کر حسن ہے؟ نہیں، نبی دو عالم کی غلامی میں ہی حسن ہے. اور سبحان اللہ کہ آپ کو مرضی اپنی حضرات گرامی مرتبت حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے میں ایک محفل میلاد سے گھر پلٹا، رات لیٹ ہو چکی تھی، دیر ہو چکی تھی، مجھے نیند آئی، میں جلدی سے سو گیا. لیکن سوتے ہوئے چونکہ اولیاء اللہ سنت پر عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کا محبوب جو ہے جو چاہے وہ کرتے ہیں، وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کا جینا نہیں سیکھتے، بلکہ اپنی مرضی کونین کے سلطان کے نام پر اور ان کے احکام پر قربان کر دیتے ہیں. مجدد پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ نقشبندی خانقاہ میں حاضر ہوں، آپ فرماتے ہیں میں سو گیا. سویا کیسے؟ خلاف سنت. اور سنت کا طریقہ یہ ہے، سوتے وقت آپ دائیں کروٹ لیں، باوضو سوئیں، دائیں ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے رکھیں. یہ تو ہے سنت طریقہ. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میں بائیں کروٹ لے کے لیٹ گیا، خیال آیا احمد سرہندی تجھ سے آج نبی کی سنت رہ گئی ہے. فرماتے میں اٹھا، کھڑا ہوا، وضو تازہ کیا، سنت کے مطابق لیٹا. فرمایا ادھر آنکھ لگی، بخت جاگ اٹھی. فرمایا سال ہاں سال کے مشقت، مجاہدے، شب داریاں، دن کے روزے، تلاوت، عبادت، ریاضت، ایک طرف سنت مصطفیٰ کی خیرات یہ ملی کہ خدا نے جو مہربانیاں مجھے اس رات عطا کی ہیں، اس سے پہلے کسی رات نہیں مجھے سرائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدریہ، علماء اہل حق. برادران اسلام، اتنا خوبصورت اجتماع فجر کی نماز کے بعد. آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، واللہ آپ منتخب لوگ ہیں. نبی پاک نے اپنی محبت کے لیے آپ کو چن لیا ہے. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں سنت کے مطابق دوپہر کا قیلولہ کرنا کئی ایک شب داریوں سے افضل ہے. یعنی سنت کے مطابق آپ سو گئے، بظاہر تو یہ غفلت ہے سو جانا، لیکن فرمایا سنت کے مطابق سونا شب داریوں سے بھی اعلیٰ ہے، فوقیت رکھتا ہے. حضرات گرامی، نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں کتنی چیزیں پسند ہیں؟ بولو نا. جنہوں نے داڑھی رکھی ہے نا، مجھے آپ پر رشک آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں کوئی آپ کے بارے میں بیان شروع کر دوں، لیکن پھر کسی مجلس میں. حضرات گرامی، اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں تین چیزوں سے محبت ہے، مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے نیک بیوی پسند ہے، اور مجھے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس مجلس میں تاجدار صداقت بھی حاضر تھے، صحابہ کے سردار بھی موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کرنے لگے یا حبیب اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کچھ عرض کروں. حضور سے اجازت لی تو سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے صدیق اکبر فرمائیں. عرض کی حضور مجھے بھی اس دنیا میں تین ہی پسند ہیں. پتہ چلا شاہ جی قبلہ محب سچا وہ ہے جو محبوب کی اداؤں پر قربان ہو گئے. آقا کو کتنی پسند؟ تو آپ کو بھی، وہ جو ان کو پسند ہے وہ بھی ذرا سنو. آپ فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں. ایک تو یہ مال حضرت ابو بکر کا ہو اور قدم مصطفیٰ کے ہو، قربان کرتا چلا جاؤں. پھر دوسرا فرمایا بیٹیاں تو ابو بکر کی ہوں، یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاؤں. تیسری بات ارشاد فرمائی دل چاہتا ہے کہ نظر ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو.
نظر لگی رہے جمی رہے دیکھتا رہوں. اس پر میرے شیخ نے اس روایت کے بعد ایک شعر سنایا. میں کچھ محافل کی کثرت کی برکت کی وجہ سے جسمانی علیل ہوں لیکن روحانی اس وقت پورا عدیل ہوں. الحمدللہ. اور تو اس کی شعر ترنم سے میرے حصے کے جناب عرفان چشتی صاحب سے سن لیجئے گا, لیکن یہ ایک شعر میں نہیں سنا دے. سبحان اللہ کیوں ذرا. خواجہ صاحب قبلہ توڑے سارے نمازی مجھے بڑے خوش مزاج نظر آ رہے ہیں, اور میں تھوڑا سا یہ عرض کرتا ہوں سبحان اللہ کو تو پیچھے تک آواز آ جاتی ہے. آواز آ رہی ہے باہر والے اندر والوں کی باہر آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں آ رہی ہے. کہ آپ کون کی آ رہی ہے؟ ذرا برابر بولو تاکہ ایک دوسرے کی آواز میسر آ جائے. سبحان اللہ. آپ کی چشمان سے نکلنے والے آنسو ہم سب کی قبولیت اور گناہوں کی تلافی کے لیے کافی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اعلان ہو ہی جاتے اچھا ہے نبی پاک کے لیے, میرے لیے نہیں. میں تو آپ کو یا آپ مجھے تھوڑی دیر اور مجھے آپ برداشت کریں گے, اس کے بعد میں بھی راستہ واپسی کر لوں گا. لیکن جو آپ کو تحفہ نبی پاک کی سنت کی دعوت دے کے جا رہا ہوں, انشاءاللہ ادھر سے بال بڑھتے چلے جائیں گے, مدینے کا سفر کم ہوتا چلا جائے گا. عزتوں میں اضافہ, رزق میں اضافہ, برکتیں, راحتیں, رحمتیں, ہر جگہ تمہیں لوگ کوئی کہے گا صوفی جی. اڈے پہ جاؤ گے تو تمہاری قدر, شہر سے باہر جاؤ گے تو تم پیر نہیں, پھر بھی کوئی کہے گا مولوی صاحب. بے شک یہ ہمارے معاشرے کا لمحہ فکری ہے کہ کوئی کہے کہ, لیکن یاد رکھنا دستار اور داڑھی والے کی جتنی قدر ہر دور میں رہی ہے یہ نبی پاک کا صدقہ ہے. مشکلیں آسان ہوں گی انشاءاللہ. حضرت گرامی مرتبہ نبی الانبیاء علیہ السلام کے پہلے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا حبیب اللہ مجھے بھی اس جہاں میں 3 چیزیں پسند ہیں, مال ابوبکر کا ہو قربان کروں, بیٹیاں ابوبکر کی ہوں کے بعد دیگرے پیش کروں, اور فرمایا تیسرا یہ نظر میری ہو جی کردہ سوہنیا ہر ویلے تینو سامنے بٹھا کے میں تکدا روا, سارا جسم میرا اکھ ہو جاوے, محتاج نہ میں ایک اکھ اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم دیکھیں. غزوہ بدر پہلا مارکہ حق و باطل بپا ہوا. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں, فوقیتیں اور افضلیتیں ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ واحد وہ صحابی ہیں جن کے والد گرامی بھی صحابی, خود بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, پوتا بھی صحابی. حضرت عبد الرحمن اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, کافروں کی جانب سے آئے, اور جناب ابوبکر صدیق ترجمان اسلام بن کے تلوار لے کے مصطفیٰ جانے رحمت کے آگے حضرت عبد الرحمن رحمت رضی اللہ عنہ نبی دو عالم علیہ السلام پر جب ایمان لے آئے, ملاقات ہوئی, باپ اور بیٹا ملاقات کر رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن نے عرض کیا, یا ابا جی, جناب ابوبکر سے, آپ وہ جو غزوہ ہوا تھا میں دوسری طرف سے تھا, آپ اسلام کی طرف سے تھے, کئی بار آپ میری تلوار کی ضبط میں آئے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. ابو بکر بولے, یاران مصطفیٰ کی محبت دیکھو. حضرت صدیق اکبر بولے, فرمایا اے عبد الرحمن, اگر صدیق کی تلوار کے نیچے تو ایک بار آ جاتا, میں محبت رسول پر تجھے قربان کر کے تیرے ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیتا. اے عشق تیرے صدقے, بریلی کے تاجدار بولے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. یاران محبت رسول زندگی ہے, محبت رسول ابدی راحت کا وسیلہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, نبی الانبیاء علیہ السلام کا وصال ہو گیا. جناب عمر رضی اللہ عنہ تک خبر گئی کہ آقا دو عالم وصال فرما گئے. کہا جس نے دوبارہ یہ کہا عمر کی تلوار سر اتار دے گی. خلیفہ اول آئے, جناب صدیق آئے, عمر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کسی نے کہا کہ میرے نبی
وصال کر گئے. فرمایا اے عمر دست مبارک رکھا تو سمجھایا جی ہاں میں خدمت میں پیش تھا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فراش تھے. میں نے عرض کی حضور کیسے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو آخرت کو اختیار کر لے، اور میں نے قرب خدا کو اختیار کر لیا ہے. صدیق اکبر رونے لگے، زارو کتار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کوئی ایسی بات تو حضور نے نہیں کی. کہا نہیں، مجھے انہوں نے خبر دے دی ہے کہ میں اپنے خدا کے قرب میں جا رہا ہوں. کہا وہ خدا کے قرب میں اپنی مرضی اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جا چکے ہیں. حوصلہ دیا. فاروق اعظم کا جو عشق تھا، فاروق اعظم کی جو محبت تھی، ایک تذکرہ. اس کے بعد جناب عثمان غنی کا ایک مختصر تذکرہ، مولا علی کا سنا کر اپنی حاضری مکمل کروں گا. برادران اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کی خدمت میں ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان دونوں کا ہوا جھگڑا. مشہور ہے تذکرہ. دونوں کا جھگڑا ہوا. توجہ ہے آپ کی؟ بابا جی میرے لنگر دا جبیلا نہیں ہوئے اجے نور دے نوالے کھاؤ. دو ہی قسم کے نوالے ہیں، ایک تنور کے اور ایک نور کے. نہیں سمجھے؟ نور کے نوالے ان کی یاد ہے، اور تنور دے نوالے جڑے صبح دوپہر شام کھانے ہیں کھا کے بھیجیں گے، آپ کھلا کے بھیجیں گے. جن کے پاس آ کے بیٹھے انہوں نے بندوبست کیا مجھے کہیں سے خوشبو آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو اس وقت آپ کے پیار کی خوشبو آ رہی ہے. شکریہ شاہ صاحب کی. یاران محبت و طریقت، یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا کہ محمد بن عبداللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں. وہ جو نام نہاد مسلمان تھا نا، جو کلمہ تو پڑھتا تھا، نمازیں تو حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، لیکن اس نے دل نبی کے حوالے نہیں کیا تھا. صاحب قبلہ دل حضور کو نہیں دیا تھا. وہ ڈر رہا ہے کہ حضور تو وہی فیصلہ کریں گے جو حق ہوگا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو مرتا کیا نہ کرتا جانا پڑا. سرور عالم علیہ السلام نے یہودی اور وہ مسلمان جو نام نہاد تھا ان کا مسئلہ سنا تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. تو یہ سارے صاحب قبلہ فیصلہ ہو گیا. وہ مسلمان پھر عجب عجب باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ اس کا فیصلہ جناب حضرت عمر سے کروانا ہے. وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ جن سے فیصلہ ہوا ہے یہ تو عمر کے بھی آقا ہے، تمہارے نظریات میں تو تمہارے محبوب ہیں، تو محبوب کا فیصلہ چھوڑ کے جہاں تو چاہے میں تیرے ساتھ چلوں گا. یہودی اور وہ مسلمان جناب عمر کی بارگاہ میں پہنچے. یہودی نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کی پوری بات سننے سے پہلے صرف ایک بات میری سن لیں کہ ہمارا جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ محمد نے کر دیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کا اگر فیصلہ ہو چکے ہے تو میں تمہاری بات سنتا ہوں. آپ حجرہ مبارکہ میں تشریف لے کر گئے، آپ نے تلوار اٹھائی، باہر تشریف لائے اور اس کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان کا سر تن سے جدا کر کے بتلا دیا. فرمایا کلمہ پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے اور حکم مصطفیٰ نہ ماننے والا زمین پر رہنے کے لیے قابل نہیں ہے. سر تن سے جدا کر کے جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عشق کا اظہار کر کے اس کو فنا فنار کر کے کائنات کو بتلا دیا جو حضور کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، حضرات باتیں بہت یاد آ رہی ہیں لیکن مجھے جو وقت دیا گیا وہ قریب قریب ہے. کوئی اگر آپ کی اجازت تو دو باتیں اور سنائے دو، تھوڑے بولے ہو. یاران محبت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ یہ اطلاع ملی کہ اہل بیت نبی کئی دن سے فاقے سے. آپ کو معلوم ہوا تو رونے لگے، آنسو رواں ہوئے، اٹھے، گیہوں کا آٹا لیا، بکری کا گوشت لیا، جو لیے، سامان لنگر لیا، 300 مروجہ سکے لیے،
اہل بیت کے جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے. یہ لنگر پیش کر کے کہنے لگے کہ میں معافی کا خواستگار ہوں کہ آپ کے گھر کئی دن فاقے رہیں اور غلام روٹی کھاتے رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عثمان جا چکے تھے. ام المومنین نے عرض کیا یا حبیب اللہ جناب عثمان لنگر دے گئے. آپ مسجد نبوی میں گئے, فرمایا اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا, اس نے میرے گھر والوں کو لنگر پیش کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی شریف کے صدر دروازے کے باہر بیٹھے اور وہاں کچھ کھانے لگے. علماء موجود ہیں. دروازے پر بیٹھ کے کھانا چیمانی دارت پوچھا لوگوں نے. فرمایا خاموش ہو جاؤ, میں نے اپنے محبوب کو یہاں بیٹھ کے کھاتے دیکھا ہے. ایک دن شادی قبلہ حضرت سیدنا عثمان غنی دو نوروں والے ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا اور مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا یہ وضو کر کے؟ ایک بار میں نے اپنے نبی کو یوں وضو کر کے مسکراتے دیکھا تھا, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہو. اور حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا جن کے بارے میں دو عالم کے سلطان فرمائے انت اخی فی الدنیا والآخرہ, جن کے بارے میں فرمائے من کنت مولا فہذا علی مولا, جن کے بارے میں فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, قربان جناب مولا علی کی شان پر, حضور کے ہر یار پر ایک نعرہ بڑا اہم ہے لگایا جاتا ہے, نعرہ تحقیق. حق سب کا ذکر ہو گیا, میرا عنوان بھی مکمل ہو گیا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فاتح خیبر نے مرحب کو ٹکڑے کیا, قراءت مصطفیٰ کیا اور نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے. توجہ ہے آپ کی؟ سرور عالم علیہ السلام نے سارا منظر پوچھا, گئے کیسے, ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا, سارا کچھ منظر کہانی کونین کے سلطان نے جناب علی کی زبانی سنی اور فرمایا اے علی میں کچھ دیر محو استراحت ہونا چاہتا ہوں. گود جناب علی کی ہے, سر انور کونین کے سلطان کا ہے. سرور سرورہ صلی اللہ علیہ وسلم محو آرام ہوئے. ادھر نماز عصر حضور تو ادا کر چکے تھے, جناب علی کی عصر کی نماز باقی تھی. سورج غروب ہو گیا اور عصر کا وقت بھی, سورج غروب ہو جائے تو وقت ختم ہو جاتا ہے نا. نمازاں دے وقت ابھی دھیان کریا کرو, کاروبار چھوڑ دیا کرو جب حیا علی الصلاۃ کی صدا آ جائے. نماز نماز نماز, عاشق رسول بے نمازی نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی جنگ میں وہ کانٹا لگا تو تکلیف بڑی تھی. کہاں تھے وہ سرجن, کہاں تھا یہ والا ماحول؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ایک تدبیر اور دوا کا بندوبست ہے. پیچھے ہو جاؤ, میں نماز پڑھتا ہوں. اور حضرت علی نماز پڑھے تو کسی نے پوچھ ہی لیا تھا اے علی جس خدا کی عبادت کرتے ہو سجدہ کبھی ان کو دیکھا بھی ہے, کبھی اپنے رب کے جلووں کو دیکھا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے علی پہلے سجدے کے بعد دوسرا تب کرتا ہے جب رب کا بے حجاب جلوہ دیکھ لیتا. اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو تم وہ کانٹا نکال دینا. وہ اتنی انہماک سے, ویسے بھی صوفیاء فرماتے ہیں نماز کے وقت یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ بندہ خدا کو دیکھے. تو خیر یہ تو مقبولان بارگاہ خدا کا مرتبہ ہے. میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور حی علی الصلاۃ کے بعد بھی نمازیں پڑھنے والے اپنی دکانوں پر ہی بیٹھے رہیں اور میں اور آپ اپنے اپنے کام میں بھی مصروف رہیں اور پھر کہیں کہ اولاد نافرمان ہے. اور اگر ہم نماز نہ پڑھیں اور پھر بھی کہیں کہ روزی میں برکت نہیں. نماز ہر دنیا و آخرت کی بھلائی کا کامل وسیلہ ہے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے, سجدے میں راحت بھی ہے. تلاوت کرو گے, رکوع کرو گے, قیام کرو گے, سجدہ کرو گے اور پھر محبت رسول پر درود و سلام. محبت رسول کی وجہ سے محبت اللہ غنی. وہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی روایت جو میں نے سنائی اس کا ترجمہ رہ گیا, انہوں نے بھیج دی ہے. وہ ارشاد یہ ہے کہ جس نے محبت نبی میں اپنے نبی پر درود بھیجا, جس نے محبت نبی میں
اپنے نبی پر درود بھیجا، فرمایا اس کو اس کا ثمر یہ ملے گا، وہ قیامت والے دن رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ اور میرے پڑھا کرو مصطفیٰ جان رحمت اللہ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہاں پر میرے شیخ ایک چیز ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ ویسے میرا وقت مکمل ہو رہی ہے، نقیب محفل دسان لگے ہو چکا ہے مجھے پتا ہے، لیکن کہیں سے کچھ خیرات آ رہی ہے، 1-2 منٹ اور لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا جسے شفاعت مل گئی اس کے لیے بخشش ہے، فرمایا درود پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں شفاعت بھی ملے گی، اور اگر درود پاک کی کثرت کرو گے تو جنت میں مصطفیٰ کی رفاقت بھی عطا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابھی آرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند کو بیدار کریں تو نماز پڑھیں تو نیند قربان کریں، اور نیند سے بیداری کریں تو دل طبیعت گواہی نہیں دینے لگی، کہنے لگی نبی پاک کے پیار میں صبر کر جا۔ لیکن صبر تو کر گئے، لیکن نماز کی محبت نے اندر ایک انگڑائی لی، آنکھوں سے آنسو بہے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرہ نور پر گرے، دو عالم کے سلطان بیدار ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو، فرمایا ما یبکی کا یا علی، اے پیارے علی کس شے نے رلایا؟ عرض کی یا حبیب اللہ جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نا، نعرہ حیدری لگانا آسان ہے، اور مولا علی شیر خدا کی تعلیمات کے نور پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ میں کیوں کہوں کہ مشکل ہے؟ جو نہ کرے تو مرضی اس کی، کر کے دیکھو بہار ملتی ہے، قرار ملتا ہے، بہار ملتی ہے، عزت ملتی ہے، راحت و رحمت ملتی ہے۔ اے پیارے علی نماز قضا ہو گئی تو آنکھوں میں آنسو، اور اپنا حال ذرا دیکھیے گا ضرور۔ محفل میلاد سجانے والے خوش نصیب سنی ساتھیوں، پکے نمازی ہو جاؤ، جو نمازیں قضا ہو گئیں ان کو ادا کرو۔ نفل کی جگہ پر میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ قضا نمازیں پوری کرو کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال بولو نا نماز کا ہوگا۔ اے پیارے علی نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا؟ یا حبیب اللہ قضا تو وہ جو ہو چکی، پوچھا ہے آپ نے، نبی مختار نے، خدا کے حبیب نے، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اعلیٰ حضرت بولے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرمایا اگر تم ادا پڑھنا چاہتے ہو، نبی الانبیاء علیہ السلام نے دست نبوت ہوا میں لہرائے، اللہ سے عرض کیا اے اللہ تیرا علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سمجھو واقعہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سورج وقتی اثر پہ آیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز مکمل فرمائی۔ یارہ محبت نبی الانبیاء علیہ السلام کے سب صحابہ حضور کے عشق سے سرشار تھے، اور ان کے صدقے الحمدللہ خواجگان کے صدقے آپ بھی سارے عشق نبی سے سرشار ہیں۔ مجھے آپ سے پیار اس لیے اس لیے کہ آپ کے لبوں پر درود و سلام آتا ہے۔ کیا آج کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنے والا، حضرت عمر سے محبت کرنے والا، حضرت عثمان غنی سے محبت کرنے والا، حسن و حسین سے پیار کرنے والا، سیدہ فاطمہ زہرا بدور سے محبت کرنے والا، اصحاب و اہل بیت سے پیار کرنے والا، سارے پیار کرتے ہو؟ وہ جو اس عشق میں پیار میں مبتلا ہے، گرفتار ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ الحمدللہ ہم سب صحابہ کے بھی ادنا اور اہل بیت کے بھی ادنا غلام ہیں، ہم تو اولیاء کے غلام ہیں۔ تو کجا وہ پاک ہستیاں تو حضرات آج محبت صحابہ اہل بیت کی خیرات لے کر ان کے ذکر مبارک کے بعد آخر پر یہ عرض کروں گا، آج کے بعد جس کی نماز قضا نہیں ہوگی وہ آپ اللہ سے توفیق مانگو۔
بابیاں دے صدقے خواجہ معصوم صاحب کی دعا لگ گئی تو انشاءاللہ پکے سجدے نصیب ہو جائیں گے. اور آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا. سودا بکے نہ بکے جھوٹ نہیں. ویسی دو فرد پہلے سنا تھا کہ خواتین ایک دوسرے کی چگلیاں کرتی ہیں, مرد بھی کر کوئی بیبیاں بھی کرنی ہوتی ہیں, لیکن بیبیاں کے بیٹھنے نہیں, مرد بیٹھے ہو آج کے بعد چگلی نہیں کرنا. ویسے دو ساتھی بیٹھے اور اس طرح یہ کر دیا وہ کر دیا, اور سچ چیزیں بولیا سی, اور تم سچ بول کے بھی اپنے لیے عذاب کیوں خریدتے ہو؟ تم ایسا سچ بولو جس سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو, گناہوں سے معافی ملے. غیبت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا. اور حضرات ماں پیو نو ناراض کر کے کسی درباروں کوئی فیض نہیں ملتا. صدیقی ٹی وی کے ناظرین اور مسجد نقشبندیہ ڈشکوٹ شریف حضور خواجہ پیر صوفی عطا محمد, حضور خواجہ پیر صوفی امیر احمد رحمت اللہ علیہم کے فیض یافتہ میرے ہمسفر ساتھیوں, جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی ہو جاتا ہے. ماں باپ کو راضی رکھو, ماں کی اجازت کے بغیر کسی اس پر نہ جایا کرو. والد گرامی اگر اجازت نہ دیں تو کسی نعرے کی, کسی دربار جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماں اجازت بھی دے, والد خود نذرانہ بھی دے, جاؤ پیر صاحب میرا بھی سلام عقیدے تو جا کے دیکھنا, تمہیں جاتے استقبال بھی ملے گا, پیار بھی ملے گا. اللہ رب العالمین محبت رسول جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سینوں میں ہے, ان سے کوئی ایک قطرہ اس پوری جماعت کو اور آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام دوست بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قبلہ پیر صاحب نے کی برکت سے جنہوں نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کی ہے, اللہ پاک استقامت عطا فرمائے.